ہمارے اسلام پر بات کرنے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہماری اسٹرینتھ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہ تھامو رسی کو اللہ کی جو مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ ہمارے لیے مین اگر کوئی سیفٹی کا چیز ہے وہ ہمارا قرآن ہے. آپ نے اگر کوئی بیسک بات کرنی ہے، کوئی سالڈ بات کرنی ہے، تو آپ قرآن کی بات کریں گے. قرآن سے حدیث پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ گاڈ کو نہیں جانتے، گاڈ کے پروٹوکولز کو نہیں جانتے، آپ اس سے اگلی بات ہی نہیں کر سکتے. یہ باتیں فردر ہونے والی ہیں آپ کے اوپر. میں نے کہا کہ جو ہوا وہ لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے تھا. اگلی بات یہ ہے کہ حدیث سے بات نہیں لے سکتے، آپ قرآن سے بات کریں اور پھر خدا. لو جی بھائی صاحب، جس وقت میں قرآن کے اوپر تھا تو میں دکھا رہا تھا کہ ہاروت ماروت 2 اینجل ہیں، فرشتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا اور انہوں نے کہا یہ جادو فتنہ ہے. اس وقت انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے اوپر یہ فتنہ نہیں تھا. انہوں نے قرآن سے دکھایا مجھے کہ بنی اسرائیل پہ فتنہ نہیں تھا؟ نہیں دکھایا. کب دکھایا انہوں نے؟ میں اگر قرآن کھیلنا ہے تو بھائی پھر قرآن میں ہی ان کو دکھانا پڑے گا کہ بنی اسرائیل والوں کے پاس جادو کرنا الاؤڈ تھا. جادو کرنا، سحر الاؤڈ تھا. عربی میں لفظ سحر الاؤڈ تھا ان کے پاس. انہوں نے یہاں پہ کہا تھا دیکھیں چلڈرن آف اسرائیل لکھا ہوا، بھائی وہ بریکٹوں میں لکھا ہوا، انسانوں نے لکھا ہے، وہ گدھوں نے لکھا، انسانوں نے، جن کو یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. جب میں محمد کی حدیث دکھا رہا ہوں بخاری مسلم سے، اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کس نے لکھا ہے؟ بریکٹوں میں ٹرانسلیشن کرنے والوں نے. ان کے اللہ نے تو نہیں لکھا. ان کے اللہ نے کہا بنی اسرائیل؟ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی ان کے پاس فرض تھا، دکھایا انہوں نے؟ نہیں دکھایا. یہ محمد ویٹ ڈریمز کر رہا تھا جادو کے سر میں. اس کو دیکھ کے ان کی جلیبی دیکھیں آپ. اچھا جی، چوتھی جلیبی ان کی. جب آپ پھر بدتمیزی کریں، آپ نے پیچھے بھی کی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا. بہرحال آپ کو میں نے ایک ہسٹوریکل بات بتائی کہ کس چیز میں کیا چل رہا تھا، پھر آپ کو ایک لاجک کے ساتھ شراب کا کانسیپٹ بتایا کہ جس طریقے سے شراب پہلے حرام نہیں تھی، اس کو حرام کر دیا گیا. اسی طرح جادو اگر پہلے حرام نہیں تھا بنی اسرائیل کے وقت میں، تو اسے مسلمانوں کے وقت میں حرام کر دیا گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک لاجیکل بات بھی بتا دی اور آپ کو ہسٹوریکل بات بھی بتا دی. اس کی میں آپ کو کہاں سے کوئی بات اٹھا کے دکھاؤں؟ یہ ایک بیسک سی بات تھی جس میں بتایا جا رہا ہے. مگر محترم، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات کرنی ہے، تو خدا را یہ کریں کہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں. جس طرح 282 آیت ہے تو اس سے پیچھے شروع کریں، 2-3 آیتیں پیچھے شروع کریں، پوری ہسٹری پتا کریں، پھر اگلے پہ چلیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آئے. اگر آپ نے پورے قرآن کو ایک آیت سے سمجھنا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اس کے لیے قرآن مکمل پڑھنا پڑے گا محترم. لو جی دوستو، یہ آدم سیکر کو بتا رہا ہے کہ قرآن پورا پڑھیں. میں نے ان سے آتے ہی شروع میں سوال کیا تھا، بھائی آپ نے میرے چینل کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف نام سنے اور آگے. جب انہوں نے میرے چینل کو کبھی نہیں دیکھا، 4 سال سے میں نے قرآن کے الف سے لے کے یہ تک سارا کچھ ایکسپلین کر دیا ہوا ہے اور دکھا دیا ہوا ہے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آیت پہ جا رہا ہوں. بھائی میں تو پوری تھیولوجی ڈسکس کرتا ہوں یہاں پہ، اور میں نے ان کو یہی بولا ہے کہ اپنی ہسٹری جو بول رہے ہیں دکھا دینا مجھے. ہسٹری میں کہیں پہ کسی مسلمان نبی نے جادو کیا ہو اور اللہ نے کہا ہو یہ جادو ہے، نہیں دکھا سکتے. جن جادوؤں گروں کے ساتھ مسلمان نبیوں نے لڑائیاں کی، ان کو تو ویسے ہی کافر کہا گیا ہوا ہے، چاہے وہ موسیٰ کے زمانے ہو گئے چاہے کسی بھی زمانے کے ہو. تو اگر یہ شراب کو کہتے حلال تھی تو یہ بولے کہ ہاں ہمارا نبی حضرت محمد بھی شراب پیتا تھا، شرابی تھا. کہیں کہ موسیٰ و ہارون و یعقوب یہ سارے کے سارے شرابی تھے، کیونکہ شراب حلال تھی. انہوں نے 10 دفعہ یہ بات بولی ہے. تو یہ دونوں باتوں کا مجھے جواب دے کہ کس نبی نے جادو کیا اور جادو کو حلال کہا گیا ہے، اور سارے نبی شرابی تھے کیونکہ وہ حلال تھی. میرے وقت شروع ہو گیا. محمد علی 6 سیکنڈ گزر گئے کہ آپ جی میں بات کر رہا ہوں. میں یہ بات آپ کو واضح کر رہا تھا کہ موصوف میرے محترم کہ جو چیز آج سے قبل تھی وہ سب کو پتا ہے. مجھے اس کے لیے کسی سالڈ ریفرنس کی لانے کی بات نہیں ہے. 2+2 4 ہے تو وہ 4 ہی رہے گا. وہ آپ کے کسی ایویڈنس کو لانے کے بعد اس کی کیلکولیشن کرنے کے بعد مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ حرام نہیں تھی تب تک کوئی بھی پی سکتا. موصوف جب وہ اس کے بعد جب وہ حرام ہو گئی تو خدا نے اس پہ ریسٹرکشن لگا دی، وہ نہیں کی جا سکتی. آپ اس چیز پر آئیں یا پھر آپ پچھلی آیت پڑھیں، اگلی آیت پڑھیں، پوری آیت پڑھ کے مجھے بتائیں کہ موصوف یہ بات کی جا رہی ہے، اس کی جواب دے دیں. یہ آپ ایک آیت اٹھا کے اوکے بھائی کا انٹرنیٹ گیا. ویسے میں نے ٹائمر بند کر دیا، پہلے بتا دیں آپ کا انٹرنیٹ گیا. اوکے میں ٹائمر اپنا چلا رہا ہوں کیونکہ آپ کی آواز ایک دم مانا بند ہوئی تھی. اوکے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اوکے جی دوستو، بھائی صاحب نے بار بار کہہ دیا ہسٹری ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے ہسٹری. میں نے تو کہا کہیں نہیں ہے ہسٹری. پورا قرآن دکھا دو مجھے، پورا قرآن علی سے لے کے یہ تک دیتا ہوں.
آیت دو جہاں پہ لکھا ہو کہ فلانا نبی جو ہے وہ جادو کرتا تھا. دکھاؤ جادو کا لفظ دکھاؤ. لو بھائی اوپن چیلنج, یہ دکھاتے فلانا نبی فلانا اپنا جن فلانا یہ جادو کرتا تھا, جادو سحر. یہاں پہ سحر کی بات ہو رہی ہے, سحر دکھاؤ سحر مجھے. نہیں دکھا سکیں گے سر, نہیں دکھا سکتے. اوپن چیلنج ہے ان کو, نہیں دکھا سکتے. اپنے پاس سے حجت دی ہے, اپنے پاس سے تفسیر دی ہے, جبکہ میں جب تفسیریں دکھا رہا ہوں طبری قرطبی ابن کثیر اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں موصوف. یہ تو ایک کھلی کتاب کی طرح 2+2 ہے. کہاں پہ ہے 2+2؟ دکھاؤ تو صحیح قرآن میں, دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. جب فرض اور گناہ دکھانا ہے تو قرآن سے دکھاؤ گے نا, دکھاؤ. اچھا, پہلی بات کہ آپ اس بات کو میں بارہا کہہ رہا ہوں, بارہا یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز پک کرنی ہے تو پچھلی آیت نکالیں اور اگلی نکالیں اور بات کریں. اور کائنڈلی مجھے اس ورس کا نمبر بتائیے گا کہ آپ یہ کون سی ورس پڑھ رہے ہیں, تاکہ میں اس کی سورہ پچھلی اور بقرہ اگلی آیت آیت نمبر پڑھوں اور آپ 102. کو بتاؤں. سورہ اور بقرہ آیت نمبر میں آپ 102. کو ایک اور بات بتاؤں. سر آپ نے سوال پوچھا, میں نے آیت بتا دی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102. بس آپ نے کیا سورہ کون سی کھولی ہوئی ہے, آپ دکھا کیا رہے ہیں, یہ بالکل بھی میچ نہیں سورہ کر رہا میرے پاس. بقرہ آیت نمبر 102. اچھا آپ سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2+2 4 والی بات بالکل کلیئر ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں, اور میں کہوں کہ اس دنیا میں بہت خرابی ہے, آپ مجھے مار دو. اب آگے سے آپ میرا کلپ کاٹ دیں کہ آپ مجھے مار دو, اور آپ کہیں جی یہ تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے, تو یہ آپ اس طریقے سے بات کو پیش نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. جا کے آیتیں پڑھو پھر بات کرو. میں نے آیت دے دی ہے, پچھلی بھی پڑھ لو ساری اور آپ بات کرو. میوٹ کرو, آیتیں پڑھو پھر بات کرو. جب آیتیں پڑھ لو گے اگلی پچھلی ساری پھر مجھ سے بات کر لینا. ہوں آپ مجھے. ہاں لو جی ساحل صاحب, ان دا مین ٹائم میں ٹائمر بند کر رہا ہوں. یہ جب تک آیتیں پڑھ کے کنفرم نہیں کرتے تب تک میں آگے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جی آیت, ہاں آیت پڑھنے دو بھائی کو, پہلے آیت پڑھ لو. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے آیت ابھی تک نہیں پڑھی اور کم سے کم 5-7 منٹ سے 8-10 منٹ سے ڈسکشن کر رہے. ہاؤ ڈز اٹ ایون میک سینس؟ آیت پہلے پڑھ لیتے اور اس کے بعد کاؤنٹر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. سر وہی نا سر, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو. لیکن ساحل صاحب یہ بھائی آپ کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں. ایک اور نا گگن شرما, ساحل بھائی کی لائف پہ ایڈم بھائی کی ویٹ کرتا ہوں, ایڈم بھائی کی لائف پہ ساحل بھائی کا ویٹ کرتا ہوں. ڈونٹ نو وائی, مے بی آپ کی جوڑی ہی بیسٹ لگتی ہے مجھ کو. ارے تھینک یو سو مچ. بہت سے لوگوں کو ہماری بہت اچھی لگتی ہے, تو وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ بھائی. تھینک یو سو مچ. بلیک پنک بھائی کہتے ہیں یہ کون لڑکی لٹکی ہے. یار بلیک پنک بھائی تم کب ہمارے سمجھنے والی بات کرو گے یار. اور یہ کون ہے بلیک پنک بلنک, تھینک یو سو مچ. بلیک پنک کا بلنک آ گیا. یہ کائنڈلی ورس نمبر ریپیٹ کیجیے گا. بھائی صاحب میں نے 10 ورس دفعہ نمبر بولا ریپیٹ ہے. کیجیے گا. 102 102. ٹھیک. بلیک پنک بلنک بھائی کہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ, کون سے الگ چو ہے. تھینک یو بلیک پنک بلنک بھائی. کمل اگروال کہتی ہیں یا کہتے ہیں ایڈم اینڈ ساحل بھائی لو یو بوتھ, پلیز اسٹے سیف. تھینک یو. مائی لاکسی لوٹو کہتے ہیں وش یو دی بیسٹ ایڈم ساحل, یوج یوج جیو, یگ یگ جیو ہوگا. تھینک یو سو مچ. جے ٹیمپلیٹن 4146 کہتے ہیں ہارود اور مارود دونوں آ گئے. ارے تھینک یو. جادو کریں گے ابھی, جادو کریں گے. تو نے اے رنگیلے کیسا جادو کیا, جادو کیا پیا اورے پیا اورے پیا اورے میرے, مت والا جیا. ہاں اورے 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 مت والا جیا. ساحل صاحب میں نے پہلے 1 گھنٹے میں اتنے گانے گائے نا جادو کے, مترنجے کیوں بھائی ایسا؟ جادو کے گانے بھیج رہے تھے سر. آج سنگنگ سٹریم چل رہی تھی. وہ ہوتا ہے نا کچھ موویز ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں وہ سنگنگ موویز. جی جی, آج وہ چل رہی تھی. فرسٹ آور پھر تو آور اینڈ ہاف میں سر گانوں پہ گانے چل رہے تھے. دیکھنا پڑے گا, پھر پکا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا تھا یا کیوں ہو رہا تھا, سمجھ میں آئے گا وہ. تو گگن شرما کہتے ہیں آ گیا ہیرو, سیم میسج جو ہر بار کرتا ہوں میں دونوں چینل پہ. ایڈم بھائی آج آئی ڈی نیم شو کیوں نہیں ہو رہی چیٹ یا سپر چیٹ میں نے پہلے بھی پوچھا. سر پتا نہیں کچھ سر کیوں سسٹم نہیں سے ہو ایشو آ رہی. رہی نا. سٹریم یارڈ ایسے ہی دکھا رہا ہے اس وقت, تو آئی کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ سر. گیان پرکاش 682 کہتے ہیں ہیلو گائز, اسے اویس بھائی نے ریسنٹلی پیلا تھا. اوکے تھینک یو. الحمدللہ سر.
ग्रेप जूस बॉय कहते हैं रुका हुआ है नागौरी में आजा। और ये पूरे मुंबई में नागौरी छाया हुआ है भाई। नागौरी में अभी मेरे को लगता है कि हम लोग का जो मीटअप है वो नागौरी में ही करना पड़ेगा बन मस्का के साथ। वल्लाह हबीबी। ब्लास्टर भाई कहते हैं ये तो बिलाल लग रहा है जो अवेश के चैनल पे आया था। ओके, आए सर होंगे मुख्तलिफ कोई नामों से मुस्लिम। आते हैं सर, ये लोग मुख्तलिफ नामों से आते हैं हर चैनल पे नया नाम रख के। एनोनियन कहते हैं दुश्मन मिले हजार पर नबी ना मिले पूरा हाय गरीब। नाखून से करता कहते हैं अरे मृत्युंजय दादाजी इतने अरसे बाद आए और किसी ने स्वागत नहीं किया, मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा। आप अपने किमाने स्टाइल में बनाए बनाए। ये नाखून से सर, करता भाई बनाए। ये कितना अच्छा गाता है एडम भाई, लोग फालतू में ही इनको बदनाम करता है। साहिल साहब देखे ना, साहिल साहब बिल्कुल आज आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल। गाने देखेंगे, मैंने कितने अच्छे अच्छे आज गाने गाए। मैं सुनूंगा, पक्का सुनूंगा मैं। जादू तेरी नजर, खुशबू खुशबू तेरा बदन, तेरा बदन, तू तू हाँ हाँ कर कर या ना या कर, ना। तू है मेरी किरण, तू है हाय 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 मेरी किरण, जादू। हाय हाय। वाह वाह वाह। ये खतरनाक था यार। जे टेम्पलेटन भाई कहते हैं क्या भाई लोग, अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास भाई। भाई लोग अच्छा, भाई ने अब मेरी आवाज तर्जुमा आ रही पढ़ है? लिया है। भाई ने पढ़ लिया? आ रही हाँ भाई, आ रही आ रही। 1 मिनट दे दो, 1 मिनट दे दो भाई को। मैं टाइमर लगा अच्छा, देता हूँ आप सर, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप ये जो मैं वर्स नहीं लिखी आऊंगा। हुई है जो आपने शो की, आप इसको शुरू से पढ़ेंगे विद ट्रांसलेशन आखिर तक, और आप बताएंगे कि जिस सुलेमान की बात मैंने की थी कि दौरे जादू। सुलेमान में जादू किया जाता था, आप उसे शुरू से पढ़ेंगे और तमहीद बांधेंगे कि इसमें क्या बात की जा रही है। वो हारूत और मारूत जो थे वो किस लिए भेजे गए लो थे। जी, एंड अभी बढ़ती हुई दोबारा पढ़ता हूँ। नहीं एंड दे नहीं, फॉलोड व्हाट द डेविल्स हैव रिसाइडेड, शैतान ने, एक मिनट, तो सलमान के एडम साहब, जमाने एडम में साहब, एडम शैतान। साहब, एडम भाई क्यों साहब, मुझे बोलने नहीं दे रहे अब? एक मिनट दीजिएगा। नहीं एडम तुमने कहा साहब, आप पढ़ो उनका और इसे टाइम तमहीद उर्दू के साथ बयान करो। इसे उनका इसे टाइम उर्दू में कंप्लीट जरा होने दो ना पढ़िएगा एडम ताकि साहब। आपके जो हिंदू और इधर मुस्लिम, इधर जो पाकिस्तानी बैठे ना सब कॉन्टिनेंट के, जिनसे आप बातें कर रहे हैं, उनको ये समझ आ सके। काइंडली इसे उर्दू में पढ़िएगा। सर चुप करके सुने, मैं उर्दू में बता देता हूँ साथ में, चुप करके सुने, हम बोले नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपकी मैंने ट्रांसलेशन नहीं मांगी, आप अपने इधर बोले टाइम खामोश। में उर्दू में पढ़ देना, मेरा टाइम है ना, मैं जैसे मर्जी पढ़ूं। कमाल हो गई यार, जब मेरा टाइम है भाई मैं जैसे मर्जी पढ़ूं, चुप करके बैठ के मुझे पढ़ने दो। तुमने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ देता हूं। एंड दे फॉलोड व्हाट द डेविल्स हैड रिसाइटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलोमन, जो शैतान ने रिसाइड किया था। मैंने क्या कहा था? जादू एक शैतानी काम है। सलमान के जमाने में शैतानी काम हो रहा था। इट वॉज नॉट सोलोमन हु डिसबिलीव, सलमान डिसबिलीव नहीं करता था, उसने कुफर नहीं किया था, वो नहीं सहर कर रहा था, वो जादू नहीं कर रहा था। बट द डेविल्स डिसबिलीव, लेकिन शैतानों ने डिसबिलीव किया था। टीचिंग पीपल मैजिक, शैतान जादू सिखाते थे उस वक्त। एंड दे विच वॉज रिवील्ड टू द टू एंजल्स एट बेबीलोन, और वो चीज जो कि दो एंजल, जो कि दो फरिश्तों ने बाबुल में बताया था, हारूत और मारूत ने। बट दे डू नॉट टीच एनी वन एक्सेप्ट दे से, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे जब तक वो कह नहीं देते थे वी आर अ ट्रायल, हम तो एक फितना है। सो डू नॉट डिसबिलीव, तो डिसबिलीव ना करना। एंड येट दे लर्न फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी वो उनसे जादू सीखते थे। बाय विच दे कॉज सेपरेशन बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ, जिससे वो औरत और बीवी और मर्द के दरमियान सेपरेशन क्रिएट करते थे, जो हारूत और मारूत से उन्होंने सीखा था। बट दे डू नॉट हार्म एनीवन, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे थ्रू इट, यानी कि इस जादू से, एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह, जब तक अल्लाह की परमिशन नहीं होती थी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। एंड दे लर्नड व्हाट हार्म्स देम एंड डज नॉट बेनिफिट देम, और उन लोगों ने वो सीखा हारूत और मारूत से जो नुकसान पहुंचाता था। बट दे सर्टनली न्यू दैट हूएवर क्या परचेज इट, और उनको सर्टनली पता था जो उन्होंने परचेज किया, वुड नॉट हैव इन द हेयर आफ्टर एंड शेयर, उनका आखरत में कोई शेयर नहीं है। एंड रेचर्ड इज दैट फॉर विच दे सोल्ड देमसेल्फ इफ दे न्यू, और बहुत ही बुरी वो चीज है जिसके लिए उन्होंने अपने आप को बेच दिया। जी हजरत, कोई एतराज? मैं पढ़ सकता हूँ? कोई एतराज सो फॉर?
नहीं, अभी मैं आपका इतराज कर देता हूँ। اعتراض کریں کیونکہ آپ نے مجھے پڑھوایا تھا, اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ اعتراض انہوں نے کریں گے کیونکہ پیروی آپ نے کی مجھ سے اس پڑھوایا. علم کی جو شیطان پڑھا کرتا تھا. سلمان کی بادشاہت کے وقت وہ لوگ جو سلمان کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر, اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی, یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, بس تم کفر مت کرو. پھر وہ سکھاتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے, اور نہیں تھے وہ ضرور پہچاننے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن سے بغیر, اور وہ سکھاتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو ضرور پہچاننے والی تھی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی, حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنے یعنی جادو سیکھے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا, کاش انہیں علم ہوتا, اور اگر وہ ایمان رکھتے تو تقوی کی روشنی اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے. اب سچویشن یہ ہے کہ آپ نہیں سچویشن نہیں, آپ کا 1 منٹ پورا ہو گیا, اب میری باری ہے, منٹ پورا ہو گیا, میں اپنا ٹائمر دوبارہ لگا رہا ہوں, میرا ٹائمر شروع ہوتا ہے. نہیں جی بھائی صاحب, اب آپ نے آیت پوری پڑھ لی. اس آیت میں جو آپ نے پڑھا اس میں دیکھا کہ سلمان کے زمانے میں جب جادو ہو رہا تھا تو وہ شیطان سکھاتے تھے, اور پھر وہاں پہ بات آتی ہے کہ ہاروت ماروت نے بھی جو جادو سکھایا وہ ڈس بلیو اور کفر تھا, اور وہ ڈس بلیو تھا, اور وہ فتنہ تھا. عربی میں لفظ فتنہ آیا ہوا, ٹرائل, فتنہ, کفر. اب آپ کی جو پہلی تمہید تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جادو جو تھا وہ برحق تھا, اوکے تھا, الاؤڈ تھا, حلال تھا. اس پوری آیت میں شروع سے لے کے اینڈ تک جادو کو برا کہا جا رہا ہے, غلط کہا جا رہا ہے, چاہے وہ سلمان کے زمانے میں ہو چاہے وہ ہاروت ماروت کے زمانے میں ہو. اور کہا گیا ہے کہ انسانوں کو ہاروت ماروت نے برا جادو سکھایا, حالانکہ بتا کے سکھایا کہ بری چیز ہے, لیکن سکھایا برا جادو ہی. اور جس نے وہ برا جادو سیکھا اس نے کفر کیا ہے اور کچھ نہیں کیا, ڈس بلیو کیا ہے. ناؤ آپ نے جو کچھ بولا تھا وہ آپ کی آیت پڑھنے کے بعد جھوٹا ثابت ہوا ہے. مائک ایپ کا حضرت مائک آپ کا ہے, بولیں, ٹائمر چل رہا ہے. مائک تو اپنا وقت آپ کا چل رہا ہے موصوف. نہیں میرا نہیں چل رہا معصوف, میں آپ کے لیے ریسیٹ کر دیتا ہوں. ہوتا پتا ہے کیا, سنیں, ہوتا پتا ہے کیا, جب آپ اپنے ٹیب کو چپ کر کے سنیں, جب آپ اپنے ٹیب کو چینج کرتے ہیں نا تو جو ٹائمر اسٹریم یارڈ میں ہے نا وہ رک جاتا ہے. میں نے صرف اور صرف 1 منٹ لیا, اس کے بعد آپ کا ٹائم شروع ہو گیا تھا. میں آپ کے لیے ریسیٹ کر دیتا ہوں, تو یاد رکھیے گا جب آپ اپنا ٹیب چینج کریں گے تو یہ چونکہ جف چل رہی ہے اسٹریم یارڈ کے اندر تو آپ کے لیے رک جائے گی, یوٹیوب میں دیکھنے والوں کے لیے, میرے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں رکے گی. تو میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لیتا. ساحل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ماڈریٹ کریں گے, تاکہ اگر آپ ٹیب چینج کریں تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا 1 منٹ پورا ہو گیا. میں آپ کے لیے ٹائمر ریسیٹ کر کے لگا رہا ہوں, یہ لیں. جی جی ایک منٹ آپ کے پاس ہے. جی اچھا جی, سچویشن یہ ہے کہ اس سب سے پہلے آیت میں ذکر کیا گیا سلیمان علیہ السلام کا, جس کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جادو کیا جاتا تھا. اب پہلی اسی ورس کے اندر شروع میں بتا دیا گیا کہ شیطان اس وقت میں اپنی چالیں چلتا تھا, گھٹیا کام کرتا تھا, اس طرح کی چیزوں میں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ 2 فرشتے بھیجے گئے, ہاروت اور ماروت, جو ان کو اس چیز کے لیے, ان چیزوں سے بچانے کے لیے, یا وہ ان پہ ریورس ریٹیلیشن کے لیے جو ایک چیز آپ کے طرف بھیج دی گئی. اب وہ جو اس وقت کے جو حضرت سلیمان کے وقت کی رعایا تھی وہ ان دونوں کے پاس آتی اور ان سے کہتی کہ انہیں جادو سکھائے. وہ منع کرتے, مگر یہ کہتے کہ دیکھو جی ہم تو آزمائش میں, کائنڈلی تم ہمیں سکھا دو. مگر وہ جو سیکھتے وہ غلط علم سیکھتے, یعنی اللہ کی طرف سے یہ ٹرائل کے لیے بھیجے گئے ہیں, یعنی کس ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ کس قسم کی لوگ ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے انسان کو 2 آپشن دیے گئے ہیں, یا وہ اچھا کرے یا وہ برا کرے. اب سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے بری طرف کیا, غلط راستے کو. سر ٹائم ختم ہو گیا, تھینک یو سو مچ, میں اپنا ٹائمر ریسیٹ کر رہا ہوں. لیڈی دوستو, آپ نے دیکھا انہوں نے حضرت سلمان کو بیبلون میں ڈال دیا. اصل میں قرآن کی یہ آیت اتنے غلط طریقے سے لکھی گئی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اس ٹائپ کا بندہ جس نے تفسیر نہیں پڑھی ہوئی یا ہسٹوریکل کانٹیکس نہیں دیکھا ہوا وہ ایسی ہی بات کرے گا. مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ہاروت ماروت بیبلون میں جب آئے تھے تب سلمان ہی وہاں پہ تھا. انہوں نے جو بولا
لگتا ہے صحیح ہے، لیکن ان ریالٹی سلیمان کبھی بھی بیبلون کا نہیں تھا، وہ اسرائیل کا حکمران بنا تھا، اس نے جروسلم کے اندر حکمرانی کی تھی اور وہیں پہ ٹیمپل بنایا تھا اکارڈنگ ٹو قرآن اٹ سیلف، سورہ آل عمران کے اندر بھی لکھا ہوا۔ تو اب امیجن کریں کہ سلمان کے زمانے میں جب جادو ہو رہا تھا اس کو کفر کہا گیا ہے، کہ شیطانی کام کہا گیا ہے، اس کے بعد ہاروت ماروت بھی وہی اس سے بھی بڑا شیطانی کام دے رہے تھے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے ہے۔ اب یہ پاسٹ ٹینس چل رہا ہے یہاں سے کہ ہاروت ماروت لے کے آئے تھے شیطانی کام۔ مائک آپ کا سر۔ اچھا جی، سچویشن یہ ہے کہ اس میرے پاس وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو شَیْطَانَ عَلَى مُلْکِ سُلَیمَانَ، اس ورس میں پہلی بات تو اس کی تفسیر اگر آپ سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے بلیک میجک ایگزسٹ کرتا تھا اور وہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ جو چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جوز کی کتابوں میں آج بھی آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں، کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں مانتے، جو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِي مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اب سچویشن یہ اس ورس کا ہے، اینڈ وین دے کم ٹو دیم a messenger from Allah confirming what was with them، یعنی اللہ کے نبی تو پچھلی باتیں بتا رہے ہیں، مگر جو شیطان اپنا ایک عمل کر رہا تھا اس کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دو فرشتوں کو بھیجا، مگر لوگوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے صحیح کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے غلط چیزیں سیکھی اور پھر بیماری کو پھیلانا شروع سر کر ٹائمر دیا۔ ختم ہو گیا آپ تو کا، ٹائم ختم ہو گیا۔ لو جی دوستو، ایٹ لیسٹ انہوں نے پہلی بات مان لی ہے کہ سلمان کے زمانے میں جو جادو ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تھا جادو حلال تھا، انہوں نے اگری کر لیا فائنلی۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مجھے ان لوگوں سے اگری کرانا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے تفسیر پڑھنی شروع کی ہے یا کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اب آیتوں کو اب جب جوڑنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ جوڑ تو سکتے نہیں تھے، ہم نے بھی پتا تھا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا تھا پچھلے 7-8 منٹ میں جس طریقے سے ان کے آرگومنٹ بیٹھ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ تو ثابت کر لیا کہ ہاں سلمان کے زمانے میں جادو جو ہو رہا تھا وہ شیطانی جادو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے اوپر جو جادو کی بات کی وہ بھی شیطانی ہے، جو انہوں نے ابھی بول دیا اپنے ہی آرٹیکل سے یا چیٹ جی پی ٹی سے پڑھنے کے بعد، کیونکہ تفسیر کوئی نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 1۔ اب پوائنٹ نمبر 2 یہاں پہ آتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ان کو ہاروت ماروت جو جادو سکھا رہے ہیں، کیا وہ برا جادو سکھا رہے ہیں؟ ہاں یا نا؟ بالکل سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ میاں بیوی میں سیپریشن کریٹ کر رہے تھے بائی لرننگ فرام ہاروت اینڈ ماروت۔ جی سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک ٹرائل بنایا ہے، اور پہلی بات تو میں نے کوئی آرٹیکل نہیں پڑھا، یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ٹرائل بنایا ہے، یہ ٹرائل کے مقصد سے آئی ہے۔ ان 2 اینجلز کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو ایک چیز دکھائی جا رہی ہے اور اس سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس، بٹ تمہارے پاس پورا آپشن ہے۔ جیسے آج کے وقت میں انسان کے پاس پوری اپرچونٹی ہے کہ وہ خدا کا انکار کرے یا خدا کے ساتھ چلے، یا وہ آج کوئی غلط کام کرے، وہ کسی غلط اڈے پہ جائے، وٹ ایور جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے۔ مگر سچویشن یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز فراہم کی گئی جو کہ آپ کی بہتری کے لیے تھی، مگر آپ نے اس سے غلط چیزیں اختیار کی اور آپ نے کیا۔ اور جو جادو ہے یہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے چلتا آ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جادو آتا تھا، وہ ڈفرینٹ چیزیں کرتے تھے۔ ان کے کمپینین جب انہوں نے جو ہے وہ بس سر ٹائم ختم ہو گیا، سر ٹائم ختم ہو گیا۔ لو جی دوستو، بار بار ٹرائل شرائل یہ وہ وغیرہ وغیرہ، بھائی صاحب سلمان کو جادو آتا تھا اور وہ جادو کرتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے نا، میجورٹی آف دی اسلامک فقہا کے مطابق سلمان صاحب کفر کر رہے تھے پھر، اور قرآن کے مطابق اور تمام فقہا کے مطابق جو کہ تفاسیر لکھتے ہیں اور حجت پریزنٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان جادو نہیں کر رہا تھا، بلکہ رادر وہ معجزہ کر رہا تھا، اور معجزے کو جادو کہنا ہی کفر ہے۔ معجزے کو جادو کہنا ہی کفر ہے، کیونکہ مردے کو زندہ کرنا، ہوا میں اڑنا، یہ جادو بھی جادو کر کے طور پہ کرتا ہے، لیکن وہ تو کفر کر رہا ہے۔ سلمان نے جب کیا تھا تو وہ کفر نہیں تھا کیونکہ معجزہ تھا۔ تو ناؤ یہ بھائی صاحب آلریڈی اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف دا فقہاء اسلام۔ جی سر، ٹائم آپ کا۔ اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کسی فقہا یا کسی اور یا کسی مفسر کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے۔ اسلام ایک کتاب سے چلتا ہے جس کا نام قرآن ہے۔
آپ اپنی اپنی آئیڈیالوجی اپنا اپنا پراسپیکٹو رکھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. سیکنڈلی آپ اس ورس کے اندر ایک چیز بظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو ٹرائل کے لیے آئے ہیں, ہم نے کون سا مشرکوں میں سے ہو جانا ہے, ہم نے کون سا ایسا کوئی کام کر دینا ہے, تو ہمیں سکھا دو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ اس سے کچھ اچھا سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس ٹائم ٹینیور کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا گیا. یہ رسول اللہ کے ٹائم بتایا گیا کہ جادو برا تھا اور ان کو پتا تھا کہ جادو برا ہے اگر وہ غلط کچھ عمل کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ تم جانتے, ہم تو صرف سیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے, اچھا چلو تمہیں بتا دو, مگر ہم سو ڈو ناٹ ڈس بلیو. ٹھیک ہے, فار دا پریکٹسنگ میجک, ایک سیکھنے کے لیے کہ اچھا کیسے ہوتا ہے, تو اس لیے وہ انہیں سکھا دیتے, مگر وہ پھر اس کا غلط استعمال کرتے اور اسے سر غلط ٹائم ختم ہو استعمال گیا, کے سر لیے ٹائم ختم ہو گیا. اچھا جی, انہوں نے کہا, آپ نے غور کیا ہوگا 29 سیکنڈ کے بعد انہوں نے لفظ یوز کیا تھا, اس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے کون سا ڈسبلیو بن جانا ہے, ہمیں جادو سکھا دو. آیت سامنے آپ کے انگلش میں اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے. اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کون سا ڈسبلیو ہو جانا ہے, ہم نے کون سا ڈسبلیو ہو جانا ہے, ہمیں سکھا دو. سر دیکھیں ان کے لفظ کیا تھے, 29 سیکنڈ مارک پہ اگر آپ ریوائنڈ کریں, انہوں نے بولا اس آیت میں لکھا ہوا. سر دیکھیں میں جو بولتا ہوں کلیئر بولتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا دین اسلام فقہا پہ نہیں چلتا, تو بھائی میں نے شروع میں سیکنڈ ٹائم جب 1 منٹ لیا تھا, میں نے اس وقت کہا تھا مجھے قرآن کی آیت سے دکھا دیں کہ سلمان جادو کر رہا تھا. انہوں نے نہیں دکھایا. آج یہ قرآن کی آیت کے بغیر اپنے پاس سے کہتے ہیں سلمان جادو کر رہا تھا, قرآن میں نہیں لکھا سلمان جادو کر رہا تھا. اور فقہ اسلام جنہوں نے اپنی زندگی گال دی فقہ لکھنے پہ, جس کے اوپر شرح لکھی, ان کو بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں. اچھا جی, آپ اگر دیکھ سکے تو یہاں پہ لکھا ہے وی آر اے ٹرائل سو ڈو ناٹ ڈس بلیو بائی پریکٹسنگ مسلم. یہ آپ کی سامنے ہی, بالکل آپ کی نظروں کے سامنے یہ بات لکھی ہوئی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. اور کبھی بھی کوئی آیت جو ہے, قرآن ایک سمبولکلی بات کرتا ہے, قرآن کی عادت ہے, اور کیونکہ اس وقت شاعر لوگ رہتے تھے اور شاعری پسند کرتے تھے, تو قرآن کو اس طرح شاعری کی زبان میں ڈالا گیا. جیسے پروین شاکر کا ایک شعر ہے, وہ کہتی ہیں کہ میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا, تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرے کہ بھول گیا سوال بھی. اب پروین شاکر نے اس بات میں پوری کائنات اکٹھی کر دی. قرآن ایک شاعری کی زبان ہے جس میں بہت ساری باتیں سمبولکلی دی جاتی ہیں, اور یہاں پر ایک بات کو بارہ لکھا گیا کہ ہم, اب وہ پوری تفسیر نہیں باندھی جائے گی کہ اس بندے نے کیا کہا, اس نے پھر کیا کہا, پھر اس کی بات کیا ہوئی. ایک بات بتا دی, وی آر اے ٹرائل سو ڈو ناٹ ڈس بلیو بائی پریکٹسنگ میجک, اور بات بھی تمہید بھی باندھی کہ اس میں کس چیز کی بات کی جا رہی ہے, کہ ہم نے بس سیکھنے کے لیے, ہم نے بس دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, اس سے اور کوئی کنسرن نہیں ہے. لے جی, ٹائم ان کا ختم ہوا. سر 46 منٹ سیکنڈ مارک کے اوپر انہوں نے بولا تھا بائی پریکٹسنگ مسلم, لیکن اینی ہاؤ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ ان کے منہ سے نکل گیا, لفظ کی غلطی. بھائی جان بات یہ ہے کہ اس میں بریکٹ میں پڑھ رہے ہیں لوگ, بریکٹیں عربی میں نہیں لکھی ہوئی. ابھی پروین شاکر کا انہوں نے شعر ایسے مجھ سے بیان کیا ہے کہ جیسے پروین شاکر جو ہے نا ایک خدا ہو جو اس نے لکھ دیا, ہم نے اس کو ماننا ہے. بھائی اللہ کا یہ جو کلام ہے, اس کلام کے مطابق آپ کلام میں اگر کوئی بھی چیز ایڈیشن کریں یا سبسٹریکشن کریں تو آپ کافر ہوتے ہیں اللہ کے کلام میں, یا اب یہ بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوتے. انہوں نے پچھلی دفعہ میں اللہ کے کلام میں ایڈیشن کی, اور وہ میں نے ایڈیشن بتائی انہوں نے کیا کی. یہ جو بات کر رہا ہے کہ میں ایک ٹرائل ہوں اور ڈسبلیو نہ کرنا, یہ ہاروت ماروت کر رہا ہے, یہ مسلمان وہاں کے نہیں کر رہے, وہاں کے لوگ نہیں کر رہے. انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ڈسبلیو نہیں ہوں گے, ہمیں سکھا دو سکھا دو, اور پھر یہ ہاروت ماروت کی بات کو لے کے آ رہے ہیں. بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا میں ایک ایک جھوٹ ایکسپوز کر رہا ہوں. جی سر آپ کا ٹائم. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ان کو اس حد تک نہ سکھاتے یا اس تب تک نہ اس بات پر آتے جب تک وہ انہیں یہ نہ کہہ دیتے وی آر اے ٹرائل سو ڈو ناٹ ڈس بلیو بائی پریکٹسنگ میجک. یہ ہاروت اور ماروت نہیں کہتے, وہ کہتے کہ تمہارے لیے کوئی اتنا کوئی کنسرن نہیں ہے, تمہیں سیکھنا نہیں چاہیے, ہم تو تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں, تو کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے وٹ ایور جو بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی بس ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے. ہم منافقوں میں سے نہیں ہوتے, ہم یہ ڈسبلیو والوں سے نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں کیا نہ ماننے والوں میں سے نہیں ہوتے, ہم تو بس سیکھنا چاہ رہے ہیں کیا چیز ہے. تو انہوں نے یہ چیز کی ہے محترم. آپ اس چیز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, میں آپ کا اینگل نہیں سمجھ پا رہا, بٹ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے. The mic is yours. تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے مجھے مائک دیا. سر یہاں پہ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے بیان ہی نہیں کیا ہوا, لہٰذا آپ اپنے پاس سے قرآن میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ, میرا بیسک پوائنٹ یہ تھا
تھینک یو کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایگری کر لیا سلمان کے زمانے میں ڈیولش کام تھا, اس زمانے میں بھی ڈیولش کام تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے ڈیولش کام اپنے 2 فرشتوں کے تھرو انسانوں کو سکھانے کے لیے بھیجا ہی کیوں؟ بھائی شیطان سکھائے, اوکے شیطانی کام ہے, شیطان سکھا رہا ہے, مگر یہاں پہ شیطانی کام اللہ سکھا رہا ہے تھرو دا اینجلس. اگر ایک دنیا میں ایک شیطانی کام نہیں کرتی کچھ قوم, تو اس قوم کو شیطانی کام کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ کیا دنیا میں شیطانی کام کم ہے آلریڈی کہ ایک حصے پہ شیطانی کام بھی سکھایا جا رہا ہے؟ اور پھر یہی شیطانی کام محمد کے اوپر کیا گیا اور وہ ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں, جو کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث دکھائی تھی آپ کو. جی سر آپ کا ٹائم. اچھا جی, یہ پہلی بات میں دوبارہ سے اس میں بتا دوں کہ میں نے کچھ ایڈیشن نہیں کی. کوئی بیک سٹوری بھی ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ کوئی بات کیوں نازل کی گئی, اس کے بارے میں کیوں بات کی گئی, آیا ایسی کیا وجہ تھی اور انہوں نے کیا کہا. یہ بات وہاں پر واضح ہے کہ وہ ان کو نہیں سکھاتے تھے, اس آیت میں لکھا ہے, مگر جب تک وہ یہ کہہ دیتے, اور یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے. اب آپ اگر لکیر کے فقیر بنیں گے کہ آپ کہیں گے جی ورس میں لکھا ہے کہ تم ادھر نہ جاؤ, تو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی ہوگی تم ادھر نہ جاؤ, تم یہاں نہ جاؤ, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ورس کو اگر آپ نے اسی طریقے سے اڈاپٹ کرنا تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس چیز کے منع کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے نہیں ہم نے سیکھنا ہے, ہم چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں, سمجھ لیں کیا ہوتا ہے, مگر آپ کے لیے ویلفیئر کے لیے بھیجا تھا, مگر آپ نے اس سے غلط چیزیں اڈاپٹ کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس ٹائم دونوں آپشن ختم ہو رکھے ہیں, گیا آپ جو سر, مرضی ٹائم اڈاپٹ کر ختم ہو لیں گیا یار. سر, ٹائم ختم ہو گیا. لو جی دوستو, انہوں نے بولا بیک سٹوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب میں بیک سٹوری بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی تفسیر میں دیکھنا پڑے گا اس کے رائٹر کون ہے, اس کے چین آف نریٹر کون ہے, پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس چین آف نریٹر میں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. بخاری کی حدیث کو یہ کہہ رہے تھے کہ جج کریں گے یا کروائیں گے, اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہے. کلیئر کہاں سے ہے بھائی؟ بیک سٹوری کلیئر کہاں سے ہے؟ بیک سٹوری کلیئر کرنا کس جگہ سے کلیئر کر رہے ہو؟ وہ دکھاؤ نا, اس کے راوی کون ہے, اور وہ ساری راوی صحیح ہے اور وہ متواتر بھی ہے. آپ کا جو اپنا کرائٹیریا. اچھا یہاں پہ ہم کہتے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ساڈی واری آئی تے ملا رو پیا, یہ ایک کہاوت ہے کہ ہماری باری آئی تو ملا رو پڑا, یعنی کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ منو ان مجھے ایکسپٹ کرنا ہے, جو میں ود ایویڈنس دکھا رہا ہوں اس کے اوپر انہوں نے پوچھنا ہے ارے راوی کون تھا, فلانا کون تھا, تواتر ہے, فلانا ہے, ٹماکنا ہے. ایویڈنس دو نا اپنا. آپ کا ٹائم. امام جعفر بن صادق جعفر بن جارر یہ سٹیٹمنٹ کوٹ کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیات, یہ چیزیں وہ اپنی باتیں بتا رہے ہیں, مگر ان کی جو جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہیں یا تفاسیر میں چیزیں بات کرتے ہیں, کوئی بھی کوئی چیز کوٹ کرتا ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ تر قرآن کی پچھلی آیاتوں میں جو کسی اور ورس میں کسی اور صورت میں کی گئی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. یہ بات سب کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جب انہیں جو ہے وہ چاہیے تھا, مجھے اس کا نام نہیں آ رہا, میرا ٹائم سر ضائع ہوگا, وہ جو بھی ایک سو کالڈ چیز تھی جس کو اٹھا کے ودن سیکنڈ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے لایا گیا, وہ جادو سے کیا گیا تھا. تو جادو ہوتا تھا, جادو اچھے کام کے لیے 2 لوگ بھیج دیے کہ بھائی یہ لو اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو. میں نے قرآن کی ورس پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ چیزوں سے کہ آیا تم کتنی اسٹرینتھ رکھتے ہو. یہ اس لو طرح جی کی دوستو, باتوں ٹائمر کو ختم ہو غلط گیا بھائی. چیزوں میں غلط ذہن میں دیکھ رہے ہیں. بس ٹائمر ختم, بس بھائی ٹائمر ختم. لو جی دوستو, انہوں نے کہا تخت سلمانی کو اٹھا کے جب تخت سبا کو اٹھا کے جب لے کے آیا گیا وہ جادو کے اثر سے ہوا, اور یہ بات سب جانتے ہیں. لو جی یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا, انہوں نے لفظ بولا. لے جی ان کو میں چیلنج دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کو میں چیلنج دیتا ہوں, قرآن کی آیت سے ثابت کر دیں کہ تخت سبا کو وہ جن یا انسان, اس کے اوپر کنٹراڈکشن ہے کہ وہ ابد جن تھا یا انسان تھا, اس کے اوپر کنٹراڈکشن ہے اسکالرز کی تفسیروں کے اندر. تو لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جن تھا یا انسان تھا, آئی ڈونٹ کیئر کون تھا, وہ جادو کے اثر سے لایا تھا. یہ قرآن کی آیت پڑھ لیں, میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, مزید بات نہ کریں اپنے ٹائم میں, یہ سرچ کریں آیت اور مجھے وہ آیت دکھا کے ثابت کر دیں کہ جادو کے اثر, آیت میں جادو لکھا ہوا ہے, وہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے, ناٹ جادو سے.
جی سر آپ کو ٹائم دیتا ہوں سر, آپ کا ٹائمر میں نہیں ابھی چلا رہا, سرچ کریں وہ آئے تو لے کے آئے, ساری دنیا دیکھتی ہے. قرآن میں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا سر باللہ. سر 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 آپ کا ٹائمر نہیں چل میں رہا تھا, اپنی بات سوری کروں سر, آپ یار, کا آپ مجھے ٹائمر میری نہیں چل بات رہا تھا, کرنے دیں, آپ مجھے تو میری بھائی پھر بات کرنے صبر دیں, کرو نا, بات کروں. ٹائمر نہیں چل رہا تھا, صبر کرو, اب چلا ہے, لا اب بولو. حول ولا قوت الا باللہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی غلطی نہیں, کوئی نیکی نہیں کر سکتا مگر اس کی کہتے ہیں مدد کے بغیر, اور کوئی نہیں بچ سکتا گناہ سے اس کی مدد کے بغیر. یعنی جو شخص اس سے ڈیمانڈ کرے گا اللہ تعالیٰ سے, اگر کہے گا یا اللہ مجھے نیکی کے لیے کر, تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے لیے آگے کر دے گا, اس کی راستے کلیئر کر دے گا. اور جب برائی سے بچنے کے لیے دعا کرے گا تو اللہ سے برائی سے بچائے گا. مگر یہاں پر جب بھی کسی جو ہمارے جنہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے اٹھ جا. تو یہ جو جادو ہے, بہترین جادو, اس میں کیا کیا جا رہا ہے, اس میں کچھ شیطانی ورسز پڑھی جا رہی, اللہ کی مدد سے ہی ایک عمل کیا جا رہا ہے. مگر اس میں اگر غلط لے دیں گے تو اسے آپ کہہ دیں گے کہ برا جادو کر رہا ہے, اگر اللہ کی مدد لے کے کریں گے تو اس میں آپ کیا کہوں گا, اس میں ختم ہو شیطانی گیا جادو سر, کہوں گا. ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. لو جی دوستوں, آپ نے ان کی جلیبی دیکھی, میں نے کہا ٹائم لے لو, آیت لے آؤ اور مجھے ثابت کر دو وہاں پہ لکھا ہو کہ جادو سے لایا. میں نے انہیں بولا اب یہ دیکھیں ان کی جلیبی اگلی سن لیں, اللہ کی مدد اللہ کی مدد اللہ کی مدد. بھائی میں نے, تم نے ایک چیلنج کیا ہے کہ وہ جادو کدھر سے آیا, میں نے کہا ہے مجھے ثابت کرو قرآن کی آیت دکھا کے جادو کدھر سے آیا, دکھاؤ نا کہ جادو کدھر سے آیا, کدھر لکھا ہوا آیت میں. انہوں نے کہا تھا جی قرآن 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 ان کی یہ, قرآن ان کا وہ ہے, ان کو آیت نہیں پتا, میں لے تھا 2740 یہ آپ کے سامنے آ گئی, یہ لے لو جی. عربی ان کے سامنے آ گئی کیونکہ ان کو آیت ملنی نہیں, آ گئی, دکھا دو جادو کدھر سے لایا, آئی چیلنج یو, دکھا دو جادو کدھر سے آیا, سامنے ہے, میں اپنا ٹائم بھی تمہیں دیتا ہوں, لے لو 10 سیکنڈ ایکسٹرا. نہیں تم بات کرو اس میں. ارے یہ لے ریسیٹ کر دیا, نہ کر بات, یہ لے. اچھا میں نے ایک چیز کلیئر کی. پہلی بات, یہ جو مینڈک کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ جمپ کرتا ہے, دوسری جگہ سے کم کرتا ہے, تیسری جگہ, چوتھی جگہ, پانچویں جگہ, اس کی عادت ہے. سم ٹائمز وہ ایک ہی جگہ پہ اچھلتا رہتا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ وہاں پر 2 شخصوں کو بھیجا گیا ایک ٹرائل پرپس کے لیے, اور آج سے اس سے قبل سلیمان علیہ السلام سے قبل وہاں پہ جادو ہوتا تھا. مگر پھر بھی سلیمان علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے, جبکہ ریٹیلیشن کے لیے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ ورسز بہت انپورٹنٹ ہے, پچھلی ورسز سم ٹائمز قرآن میں کچھ ورسز کس صورت میں ہوتی ہیں, اور کوئی اس کی ہسٹوریکل بات کسی اور ورس میں ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو کمبائن کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی کہ اس طریقے سے ہوا, اور یہ بات کلیئر ہو گئی. اب جم کر کے اب ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر والے کام کرنے سے مجھے کوئی سینس نہیں سمجھ آ رہی کہ اب آپ اس بات پہ آ گئے کہ اچھا وہ کیا تھا, سر تو ٹائم بتا ختم ہو دیا. گیا, ٹائم ختم, بس بس ٹائم ختم. لو جی دوستوں, یہ انہوں نے مینڈک ایگزامپل تھی, وہ ان کے اوپر 100% فٹ بیٹھتی ہے. اب آپ دیکھیے, جب ملکہ سبا کے تخت والی ایگزامپل میں لایا تھا کہ یہ لایا تھا, ڈڈو کی طرح جمپ میں نے کیا تھا, یہ انہوں نے کیا تھا. اب جب ڈڈو کی طرح نے جمپ کیا تو میں وہاں پہ چلا گیا اور دکھا دیا کہ بھائی ثابت کر دے اس بات کو کہ ملکہ سبا کا جو تخت لایا گیا تھا وہ میجک سے لایا گیا تھا, تو ان کو پھر چل ہو گئی نہیں واپس آ جائیں جی, کیونکہ یہ دکھا نہیں سکتے ہیں. تو سر یہ ہپوکریسی ہے, دس از کالڈ ہپوکریسی. یہ ہپوکریسی ہے کہ خود وکٹم کارڈ کھیلو آفٹر جمپنگ بائی یور سیلف. 10 دفعہ یہ جمپ پہلے کرے, میں نے کچھ نہیں کہا, یہ جہاں جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی اپنے لفظوں کو جو تم بول رہے ہو اس کو ایویڈینشلی پروو کرو. لیکن ڈڈو کی طرح جمپے, انہوں نے ایگزامپل 110% کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب یہ دوبارہ ملکہ سبا کو چھوڑ کے دوبارہ واپس چلے گئے. بھائی کیوں گئے ہو, جب تم نے ادھر جمپ کیا تھا تو پرووائڈ دی ایویڈنس, میں نے آیت بھی دکھا دی ہے. ٹائم آپ کا سر. بس کر دوں. ویل سچویشن یہ ہے کہ میں ادھر اگر گیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, بہرحال میں اس کو بھی لیٹ می کلیئر ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح چیزیں ہیں. اگر آپ اچھا جادو کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کسی کے لیے ویلفیئر کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اس میں آپ شیطان سے مدد نہیں لیں گے, آپ اللہ سے دعا کریں گے, وٹ ایور وہ جو اس کے اندر وہ جو بھی پڑھتے ہیں, مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ وہ کیا پڑھتے ہیں, مگر وہ شیطان کی مدد نہیں لیتے, اللہ کی مدد لیتے ہیں کہ اے میرے اللہ یہ جو چیز ہے اس پہ سے کر دے. اور اس کا وہ جو بھی جادو کے اندر جس طریقے سے بھی اللہ سے مانگتے, وٹ ایور وہ جو بھی تھا, جس طرح وہ ہاروت اور ماروت کرتے, وہ چیزیں انہوں نے اس طریقے سے استعمال کی.
اور اس سے اللہ سے مدد مانگی کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ, اونلی یو کین ڈو اٹ, تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو وہ جادو یہ محترم, میں کہوں کہ یہاں پہ یہ چیز آ جائے اور وہ آ گئی, دس از کالڈ میجک, اٹس نتھنگ ایلس. یہ چیز سمجھ لیں کائنڈلی, اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں. اور اگر شیطان کی مدد لی جا رہی تو اسے شیطان ہی عمل کہا جائے گا, وہ جادو کہا جائے گا کہ یہ جو غلط جادو کر رہا بس ہے. سر ٹائم ختم ہو گیا بابا, بس زیادہ نہیں بولنا. لو جی دوستو, یہ کہہ رہے ہیں کہ معجزات جو ہیں وہ جادو ہیں. امیجن دس, میں نے اس بات کو 3 منٹ, جب فرسٹ 3rd منٹ تھا اس میں نے کہا تھا بھائی جان معجزات اور جادو ڈسٹنگوش کیے گئے ہوئے ہیں ان کے اسکالر کے تھرو. انہوں نے کہا نہیں, یہ کہتے ہیں یہ بھی جادو ہے. تو بھائی پھر اگر اسکالر کو نہیں ماننا تو قرآن میں دکھا دو کہ معجزات ہی جادو ہیں. دکھاؤ نا قرآن میں, کہیں پہ تو لکھا ہو معجزات جادو ہے. معجزات کو آیات کے ذریعے لکھا ہے, آیات, آیا, نشانی, اللہ کی نشانی ہے. یہ نشانی کو جادو نہیں کہا گیا, معجزہ کہا گیا ہے. جادو کو عربی میں لفظ سحر یوز کیا گیا ہے, 2 ڈفرنٹ لفظ ہے. یہ اگر معجزات کو جادو کہتے ہیں, بھائی دکھاؤ, ایویڈنس دو. اسٹاپ بیبلنگ, پرووائڈنگ صرف تھنگز جس کا ایویڈنس نہیں ہے تمہارے پاس. گیو می دی ایویڈنس, 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 آئی ڈیمانڈ ایویڈنس. جی سر, آپ کا مائک. اچھا اوکے, اب آپ کہہ رہے ہیں شاید آپ اردو لغت کو نہیں جانتے, یا پھر آپ اس سے قاصر ہیں, واللہ عالم. اردو لغت میں ایک ورڈ, ایک لفظ جادو آتا ہے. ایک انسان کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی کرتا ہے تو اس چیز کا عمل جو ہے اسے جادو کہا جاتا ہے, مگر فار رسپیکٹ ہم اسے معجزہ کہتے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف سے کیا, یعنی اللہ نے کچھ ایسا کیا تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. اسے ایک رسپیکٹ کا نام دینے کے لیے معجزہ کہا جاتا ہے. وہ چیز ایک میجک ہے, آپ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں اس کو جادو کا نام دیا گیا, اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. یہ لغت کے اندر لڑنے والی بات کوئی نہیں ہے, یہ آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ ایک ورڈ کی اصل جو اس کی سند اور اس کی جو اصل بیسز ہیں اسے چھوڑ کے رہے نہیں 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 نہیں, آپ نے تو یہ بات کی تھی تو ایسے چلنی نہیں ہے. سر آپ کا ٹائم ختم. اوکے ٹائم ختم. سر اردو لغت سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا, جو جادو کی باتیں کرتے ہیں اسے شوبدے بازی کہتے ہیں, شوبدہ بازی. میں پاکستانی ہوں, مجھ سے اردو کے اوپر لڑائی کرے گا. میں پاکستانی, ساری عمر اردو میں پڑھائی کی, مجھ سے بات, اسے شوبدے بازی کہا جاتا ہے. اور یہ تفاسیر کے اندر ابھی میں نے پڑھ کے بھی دکھایا تھا. میریکل کہتے ہی اس کو ہیں جو شوبدے بازی سے بیونڈ ہو, جس میں ریئل حقیقی معنی میں وہ کام ہو جائے. ابھی جو میں نے آپ کو شوبدے بازی دکھائی تھی کہ کوئی بندہ کسی کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا ہے یا اس کا سر توڑ کے دوبارہ جوڑ لیتا ہے, دیٹ از کالڈ شوبدے بازی, نظر کا دھوکا, شوبدہ. اٹ از ناٹ ان ریئل سینس کہ اس نے اس کا سر کاٹ کے لگا دیا ہے. تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ ریئلٹی کے اندر ہوتا ہے, ان ریئل ہوتا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. تو ونس اگین مجھے دکھاؤ, پروف کرو. بس کرو. بات یہ ہے کہ 2 لفظ جادو, اگر آپ کسی ایک ورڈ کو نکالنے لگتے ہیں, میں آپ کو آپ بھی کہتا ہوں, تم بھی کہتا ہو, وہ بھی اوئے یہ بھی کہہ سکتا ہوں. آپ کو ایک سینس سمجھائی گئی ہے کہ کوئی ورڈ احترام کے لیے ایک سیپریٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں اسے معجزہ کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ کی گئی, یا کچھ ایسی چیز ہوئی جو بہت میریکل تھا, یعنی ان ایکسپیکٹڈ, کہ یہ کیسے ہو سکتا. ایک بندہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, اسے میریکل مانا جاتا ہے کہ یار یہ تو ان ایکسپیکٹڈ ہوا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ کرتا وہ بھی جادو کے ساتھ ہی ہے, وہ بھی اس میں ایک ایسی چیز ایڈ کرتا ہے جس سے وہ یہ چیز کو پرفارم کر پاتا ہے. وہ میجک ہے, اس چیز کو کرنا میجک ہے, وہ جادو ہے. اس کی کوئی اور لغت نہیں بنتی ہوتی محترم. آپ اس کو چیک کریں, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ہاں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستانیوں کو بھی اردو نہیں آتی, پنجابی بولتے ہیں مینلی, کوئی سندھی بولتا ہے, یہ مائنورٹیز رہتی ہیں. ختم ہو گیا ٹائم, ختم ہو گیا سر, ختم. بس بڑا بول لیا. اوکے دوستو, ونس اگین ہمارے بھائی جو ہے نا قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قاصر ہیں. قرآن میں اردو تو ہے نہیں, حالانکہ میں اردو لغت سکھا دی ہے ان کو, لیکن سیکھنا نہیں چاہ رہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں, اگر کوئی بندہ آ جائے اس چیز پہ کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کرے تو آپ کو پتہ نا اسے جگایا نہیں جا سکتا.
تو بھائی صاحب میں تو اسی بات کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے یہ کسی بھی قرآن کی آیت سے، کیونکہ قرآن ان کا ہے نا، انہوں نے بار بار کہا تھا کہ قرآن ان کا ٹاپ ہے ٹاپ ہے ٹاپ ہے ٹاپ ہے، تو بھائی جان قرآن سے دکھا دیں. چلے میں ان کو حدیثیں بھی دے دیتا ہوں، حدیثیں بھی دیتا ہوں، مجھے حدیثیں بھی دکھا دیں. قرآن اور حدیث میں سے میں نہیں پوچھوں گا چین کیا ہے، ایز لانگ ایز اس کے نیچے لکھا ہوگا صحیح حدیث ہے. دکھا دیں کہ معجزہ اور جادو ایک ہی چیز ہے. اگر نبی کرے تو معجزہ ہے، ورنہ جادو ہے، یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے یہ اپنی بات کا کوئی ایویڈنس مجھے دکھا دیں، بس تو بات ختم ہو گئی. یہ جیت گیا، میں ہار گیا. 1 منٹ ان کا ہے، ان کو یہی دکھانا ہے سولن میں. ابھی میں نے یہ بات بارہا بتا دی. اب میں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ جی بوہر کا فارمولا اس کی زبان میں لکھ کے لا کے دے دو تو میں مان لوں گا، یا ردر فورڈ کو اٹھا کے لاؤ اور پھر بوہر کے ساتھ لڑا دو، تو یہ ممکن نہیں. یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بیسک سی ٹرمینالوجی، ایک بیسک سے کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں کہ جادو اور احترام کے بدولت اسے معجزہ کہنا کیا فرق ہے. جادو کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے جسے پرفارم کیا گیا، جس میں ایک بالکل ایک سوچ میں نہ آنے والی چیز کی گئی ہے، وہ جادو ہے، وہ میجک ہے، ٹھیک ہے. مگر اس کو احترام اور ریلیجن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اس کو معجزہ کہتے ہیں. بہرحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں نے سوچا تھا کہ 12:30 پہ بات ختم ہوگی، مگر 12:50 رائٹ ناؤ ان پاکستان اینڈ اٹس 12:50 AM. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی. یہ دوبارہ سر تھینک یو، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کا ایویڈنس نہیں ہے. آئی اپریشیٹ آپ آئے اور آپ نے کسی چیز کا ایویڈنس نہیں دیا، اس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ جو بھی آپ نے باتیں بتائیں اپنے پاس سے بتائیں اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ اے سنگل ایویڈنس آف یور کلیمز. تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ ان. دوبارہ آئیے گا، نیکسٹ ٹائم تیاری کر کے آئیے گا، اور اگر اپنا کسی ٹاپک پہ تیاری کر کے آئیں گے تو میں آپ کے ٹاپک پہ بات کر لوں گا بجائے اس کے کہ اپنے اس دن کے ٹاپک پہ بات کروں. لیکن امید ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے ریفرنسز کے ساتھ آئیں گے. یہ پیچھے کیوں چلا گیا؟ ہاں چلو اوکے بائے بائے. بندہ بھاگ گیا. لو جی ساحل صاحب، جی مزہ آیا ساحل صاحب؟ ایک دم زبردست. ایسی ڈسکشن بڑی زبردست لگتی ہے، ٹائمر کے ساتھ نہ گالی گلوچ نہ کچھ اور، بات ایک دم طریقے سے ہوتی ہے. سر ساحل صاحب میں تو گالی گلوچ اب کرتا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے میرا، میں نے تو چھوڑ دی. بالکل بالکل اب تو میں اتنا شریف ہو گیا ہوں کہ مجھے آج شروع کی سٹریم میں لگ رہا تھا کہ ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا بدماش ہو گئی. مطلب شرافت بھی ابھی پوچھتی ہے کہ شرافت اگر سیکھنا ہے تو ایڈم صاحب کے پاس جانا پڑے گا. واہ واہ واہ، کیا بات کیا آپ نے، کیا بات کی ہے کہ شرافت بھی پوچھتی ہے. واللہ حبیبی واللہ حبیبی واللہ حبیبی. سر کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، آپ کیا بات ہے سر. بالکل بالکل. تو ساحل صاحب کوئی اپنے دوست آئے ہیں، کوئی ایک ان سے ذرا آپ ہیلو ہے کریں اور مجھے 2 منٹ دے، میں آتا ہوں. جی 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 بالکل، ٹیک یور ٹائم. امروز بھائی کیا حال چال؟ جی جی ایک دم بڑھیا. اور کیسے ہیں ساحل بھائی آپ؟ ایک دم مست. آپ کیسے ہیں؟ جی جی میں بھی تھوڑا سا ٹھیک ہوں. میں ایک چیز کہنے کے لیے آیا تھا ساحل بھائی، جو جی ایڈم بھائی کہہ رہے تھے نا ابھی، جو وہ جادو کی بات چل رہی تھی، سحر کی اور جادو کی، ہے نا. تو میں تو اپنے بچپن میں دیکھا ہوں، اور ہم تو انڈیا سے ہے. اپنے بچپن میں کیا دیکھا ہوں بھائی میرے، ایک مداری بولا جاتا ہے نا، مداری ہمارے یہاں. تو میں اپنے بچپن میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں کہ اس نے گلا کاٹ کے دوبارہ سے جوڑ دیا، جسے ہمارے یہاں نظر بندی کہا جاتا ہے ایڈم بھائی، وہ سوری ساحل بھائی، نظر بندی کہا جاتا ہے. میں اپنی آنکھ سے دیکھا ہوں بھائی یہ. اور میں اپنی آنکھ سے یہ بھی دیکھا ہوں، میرے ایک دوست گئے اور اس نے بیٹھے لائن سے آگے پیچھے کچھ ہو گئے، اس کے پرائیویٹ پارٹ، ایک لڑکا تھا اس کا پرائیویٹ پارٹ غائب کر دیا. ہاں یہ وہاں وہ بھی نہیں ختنہ نہیں کیا، غائب کر دیا. نظر بندی کا دھوکہ یہ بھی کہا گیا، تو کیا اسے بھی معجزہ کہا جائے گا؟ گلا کاٹنے کو بھی معجزہ کہا جائے گا، ہے نا. جو لیڈی ایڈم بھائی سے بحث کر رہی تھی، یہ تو میں اپنی چشمدید گواہ ہوں. چاہے